اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جس ٹاپک کے ساتھ ملتے ہیں وہ ٹاپک ہے ڈیوینس، کرائم اینڈ سوشل کنٹرول۔ ہم سوشیالوجی کے 7 چیپٹر کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، جس کے اندر ہم مخصوص ایک پیرائے میں بات کریں گے، اور وہ ہے کہ کرائم کیوں سوسائٹی میں جنریٹ ہوتا ہے، کرائم کو کس طریقے سے کنٹرول کیا جاتا ہے، اور ڈیوینس کس کو کہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے، ایک کوشچن کے ساتھ میں آغاز کرتی ہوں لیکچر کا، اور وہ کوشچن ہے کہ معاشرے کے اندر جو جرم ہے وہ کیوں ہوتا ہے۔ What is the basic reason of a crime in a society؟ کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہیومن بینگ جب دنیا پر بھیجا گیا، یعنی انسان کو جب دنیا پر بھیجا گیا، تو سب سے پہلا جو کرائم ہے وہ ہم کہتے ہیں حابیل اور قابیل کی لڑائی، اور ان میں ایک کو مارنا اور دوسرے کا قتل ہونا تھا۔ So this is the first crime in the world, you can say۔ اور ہم نے یہ دیکھا کہ جب لوگ گروہ میں رہنا شروع کرتے ہیں اور گروپس میں رہتے ہیں تو وہاں پہ اختلاف رائے بھی ہوتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص ہر دوسرے کی ہر رائے اور بات کو ایکسیپٹ کر لے۔ تو اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر جو ہے وہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز، یعنی کہ اختلاف رائے جو ہے، یعنی کہ ڈفرینس آف اوپینین، یہ ہمیشہ جو ہے وہ لے کر آتا ہے ایشو کو، اور وہ جو ایشو ہے وہ کبھی اخلاقی رذائل یعنی کہ حسد کی شکل میں، کبھی ریونج کی شکل میں، کبھی جو ہے وہ بخل کی شکل میں سامنے آتا ہے، کبھی کرپشن کی شکل میں، تو کبھی چوری، کبھی ڈاکہ، کبھی قتل، کبھی لڑائی، ان تمام قسم کے جرائم کی شکل میں ہمیں پھر نظر آتا ہے۔ سو اس کوشچن کا آنسر کہ معاشرے کے اندر جو جرم ہے وہ کیوں ہوتا ہے، اس کا آنسر میں آپ کو کچھ یوں دوں گی کہ معاشرے کے اندر جب بھی کوئی جرم ہوتا ہے، اس کے جواب میں مختلف طرح کی رائے آ سکتی ہے کہ غربت ایک وجہ ہے جرم کی، اسی طرح سے جو ہم کہتے ہیں غیر مساوی تقسیم دولت ہے، یہ بھی ایک جرم کی وجہ ہو سکتی ہے۔ unemployment is the reason of a crime, right? terrorism is the reason of a crime, injustice is the reason of a crime، اور اس طرح سے بہت ساری کرائم کی ریزنز ہو سکتی ہیں۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جو کرائم ہے وہ ایکچولی کہاں سے آتا ہے، یہ ذہن کی اختراع ہو سکتی ہے۔ آپ کی جو تھنکنگ ہے، if the thinking is positive، تو آپ کو وہ مشکل حالات سے بھی لڑنا سکھا دیتی ہے، اور اگر آپ کی جو تھنکنگ ہے وہ نیگیٹو ہوتی ہے تو وہ آپ کو ایک بہت ہی پرسکون زندگی کے اندر بھی آپ کو یہ ریئلائز کرا دیتی ہے کہ نہیں، یو آر ناٹ سیٹسفائیڈ، آپ کو یہ چیز چاہیے، وہ چیز چاہیے، یہ نہیں مل رہا، وہ نہیں مل رہا، تو ایک ناشکری کا جو کانسیپٹ ہے وہ آتا ہے۔ دیٹ از دا ڈیفینیٹلی پروڈکٹ آف نیگیٹو تھنکنگ۔ سو ہم یہ کہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر کسی قسم کا بھی جرم ہو تو وہ مختلف طرح کے اخلاقی رذائل سے پیدا ہوتا ہے، اور وہ اخلاقی رذائل کب آتے ہیں؟ جب آپ نیگیٹو سوچتے ہیں۔ سو ہم پرٹیکولرلی نوٹس کے حوالے سے یا لٹریچر کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں کہ سوشیالوجی کے اندر یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ معاشرے کے اندر جو ہے وہ کرائم کہاں سے آتا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ گروپ میں لوگ رہتے ہیں اور ہم خیال لوگ جو ہیں وہ گروپنگ کر لیتے ہیں۔ اب ہم خیال اگر پازیٹیو تھنکنگ والے لوگ گروپنگ کرتے ہیں تو ہمیں بہت سارے آؤٹ کمز جو ہیں وہ بہت ساری پازیٹیو یعنی کہ ویلفیئر کی سوسائٹیز کی شکل میں نظر آتے ہیں۔ گروپس جو ہیں وہ ایکٹیو ہوتے ہیں، ایکٹیویٹیز کر رہے ہوتے ہیں، اور دوسری طرف جب نیگیٹو تھنکنگ والے لوگ جو ہیں وہ ہم خیال ہو جاتے ہیں اور ایک گروپ بنا لیتے ہیں، تو پھر ہمیں گینگز نظر آتے ہیں، وہ گینگز جو کہ قتل و غارت کرتے ہیں، جو چوری ڈاکہ زنی کی طرف جاتے ہیں، اور اس طرح سے ملٹیپل ایکٹیویٹیز ہمیں سوسائٹی کے اندر نظر آتی ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ جیسے جیسے معاشرہ جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا چلا گیا تو ویسے ویسے ان کرائمز کو، کیونکہ ہم ذہن کی
جو نشر و نما ہے وہ تو اسکریچ سے نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. نیگیٹو تھنکنگ اگر ڈیولپ ہو گئی ہے تو کسی ایک شخص کو تو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، لیکن پورے معاشرے کو یا ایک پورے گروپ کو کاؤنسل کرنا، اس کو سمجھانا تھوڑا سا مشکل ہو سکتا ہے. سو ہم کہتے ہیں کہ ہم ایک اس طرح کا لا یا قانون بنا دیتے ہیں جو کہ اس قسم کے کرائمز کو روکے. ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بھی جب اس دنیا کو بنایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر جو ہے وہ جسٹس کو اور توازن کو پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے بھی غلط اور صحیح کا جو ریوارڈ ہے اس کو بنا دیا کہ اگر آپ کوئی کام غلط کریں گے تو اس کا اجر آپ کو ملے گا، اور اگر آپ کوئی غلط کام کرتے ہیں تو اس کا اجر بھی رکھا ہے. یعنی کہ ایک اجر آپ کو جنت کی شکل میں ملتا ہے اور ایک اجر آپ کو جہنم کی شکل میں ملتا ہے. سو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سوسائٹی کے اندر جو ہے، معاشرے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک قانون جو ہے وہ بھیجا ہے، جس قانون کو پھر معاشرے کے اندر اپلائی کیا گیا. میں پھر ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کی طرف جاؤں گی تو ہم کہتے ہیں کہ دا سیمپل اینڈ دا بیسٹ ایگزامپل آف دا بیسٹ سوسائٹی ان دا ورلڈ مدینہ کی ریاست تھی، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم کیا اور آنے والے خلفائے راشدین نے اس کو سنبھالا. ہمیں دیکھتے ہیں کہ وہاں پر چوری کرنے کی سزا، ٹھیک ہے، اس کو امپلیمنٹ کیا گیا. زکوٰۃ نہ دینے والوں کے خلاف جہاد کیا گیا. اس طرح سے ملٹیپل جو نیگیٹو ایکٹیویٹیز تھیں ان کے اگینسٹ جو بھی اللہ تعالیٰ نے قوانین وضع کیے تھے اس کو اپلائی کیا گیا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر ایک بہت ہی زیادہ خوبصورت جو ٹرینڈ ہے وہ چلا، اور ایک خوبصورت معاشرہ وجود میں آیا جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ صرف لوگ ترقی کی طرف جانا شروع ہوئے. اینڈ دیٹ واز ایکچولی دا بیسٹ ایگزامپل آف دا بیسٹ سوسائٹی، جس کے اندر جو ہے وہ کرائم تو موجود تھا لیکن کرائم کو کنٹرول کرنے کے جتنے بھی میئرز تھے ان کو اپلائی کر دیا گیا تھا. اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کسی بھی معاشرے کو جب ڈیولپ کیا جاتا ہے، کسی بھی سوسائٹی کو جب ڈیولپ کیا جاتا ہے تو وہاں پہ کچھ قوانین بھی بنائے جاتے ہیں. اسی کو ہی ہم سوشل کنٹرول ڈیوینسز کا نام دیتے ہیں. سو وجہ جو ہے کرائم کی وہ یہ ثابت ہوئی کہ آپ کی ذہن کی اختراع یا آپ کی سوچ ہے، اور وہ سوچ آپ کو لیڈ کرتی ہے ٹورڈز اینی کرمنل ایکٹیویٹی. سو ضرورت اس امر کی ہے کہ اس کو کنٹرول کیا جائے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم ذہن کو پالش نہیں کر سکتے، پرٹیکولرلی گرو نہیں کر سکتے، کوئی شخص کسی مخصوص ماحول میں زندہ ہے تو وہ اسی طرح کا بیہیو کرنا شروع کر دیتا ہے. اور اس کو جو ہے وہ لٹریچر میں سائیکوپیتھس اینڈ سوشیوپیتھس کا نام دیا گیا. سائیکوپیتھ اینڈ سوشیوپیتھس آر سم آف دا فیوریٹ ڈیوینٹ ان دا کنٹمپرری پاپولر کلچر. ہمیں یہاں پہ ریسرچ ملے گی فرام دا امریکن سائیکیٹرسٹ، ٹھیک ہے، یعنی کہ امریکہ کی کوئی کیس اسٹڈی، وہاں پہ موجود کچھ سائیکیٹرسٹ اور کچھ جو ہے وہ سوشیوپیتھی سمجھنے والے اینڈ سائیکوپیتھی سمجھنے والے لوگ، جو کہ یہ کہتے ہیں کہ سوشیوپیتھی اینڈ سائیکوپیتھی دیٹ از جسٹ لائک مینٹل النس جو کہ معاشرے کے اندر موجود ہوتی ہے. تو ہم بات کر رہے ہیں کہ سائیکوپیتھی اینڈ سوشیوپیتھی یہ جو ہیں دو طرح کی ہم اسے کہتے ہیں کہ پرسنالٹی ڈس آرڈرز ہوتے ہیں. یہ ایک ذہنی بیماری ہوتی ہے دیٹ انوالوز دا اینٹی سوشل بیہیویئر، ڈائمینشنگ ایمپتھی اینڈ لیک آف انہیبیٹیشن. In the clinical analysis, these analytical categories should be distinguished from psychosis, which is the condition involving a deliberating break with reality. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مینٹل ڈس آرڈرز ہی ہوتے ہیں جو کہ کسی بھی شخص کو کرمنل ایکٹیویٹی کی طرف لے کر جاتے ہیں. سائیکوپیتھس اینڈ سوشیوپیتھس مختلف طرح کے لوگ ہیں. They are often able to manage their condition and pass a normal citizen, although their capacity of manipulation and cruelty can have devastating consequences for the people around them. The term you can say psychopathy is often used to emphasize that the source of disorder is internal.
based on psychological, biological and genetic factors, whereas the psychopathy is used to empathize the predominant social factors in the disorder. The social or the you can say family sources of its development and inability to the social and abide by the societal rules. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں اسٹوڈنٹس کہ یہ جو ذہنی اختراع ہوتا ہے یہ یا تو آپ کو اپنے بایولوجیکل جو ٹرانسمیٹڈ تھنکنگ اینڈ یو کین سے جو آپ کو جین میں جو چیزیں ملتی ہیں اس کے تھرو بھی ہو سکتا ہے. یعنی کہ اگر آپ کے فور فادرز میں اس طرح کی تھنکنگ پریویل کرتی ہے تو وہ بایولوجیکلی آپ کے اندر بھی آئے گی. جبکہ ہم سوشیوپیتھی کو اس طرح سے لیتے ہیں کہ معاشرے کے اندر کچھ اس طرح کے فیکٹرز ہوتے ہیں جو کہ آپ کو معاشرتی ڈس آرڈرز کے اندر ڈال دیتے ہیں. جیسے کہ ہم کہتے ہیں کچھ سوشل فیکٹرز ہیں, جیسے کہ ہم نے کرمنل ایکٹیویٹی کے بارے میں کہا کہ کرائم کیوں پیدا ہوتا ہے, تو کرائم پیدا ہونے کی ریزنز میں ہم کہتے ہیں کہ پاورٹی بھی ہے اور ان امپلائمنٹ بھی ہے اور انجسٹس بھی ہے. تو یہ ساری چیزیں ایکچولی کیا ہیں, سوسائٹی سے آئی ہوئی چیزیں ہیں. سوسائٹی کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں ڈسکرمنیشن ہوتی ہے, غریبوں کے لیے رولز اور امیروں کے لیے اور ہوتے ہیں, امراء جو ہیں وہ امیر سے امیر تر ہوتے چلے جائیں اور غربا غریب سے غریب تر ہوتے چلے جائیں, تو پھر اس طرح کے پرابلمس جو ہیں وہ معاشرے کے اندر آتے ہیں, یعنی کرمنل ایکٹیویٹیز پہ معاشرے میں بڑھتی ہیں. In this sense, sociopathy would to be sociological, you can say disease par excellence. یعنی کہ ایک منٹل ڈیزیز ہے جس کو ہم سائیکوپیتھی کہتے ہیں اور ایک سوشل ڈیزیز ہے جس کو سوشیوپیتھی کہتے ہیں. ایکچولی یہ بھی آپ کے ذہن کو بنانے والی چیز ہوتی ہے نا. سو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ان دونوں کی کمپینین شپ ہمیں نظر آتی ہے تو یہی کمپینین شپ ایکچولی لوگوں کو آؤٹ گوئنگ بنا دیتی ہے, لوگوں کو اٹریکٹیو بنا دیتی ہے, لوگوں کو ایکسٹرا کانفیڈنٹ بنا دیتی ہے, اور یہ لوگ جو ہیں وہ معاشرے کے اندر کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, سوسائٹی کے اندر یہ کوئی بھی ایکٹیویٹی پرفارم کرنے کے لیے کانفیڈنٹ ہوتے ہیں, یعنی کہ وہ انجام سے بے خوف ہو کے بہت ہی زیادہ نڈر ہو کے اس قسم کی ایکٹیویٹیز کی طرف پھر چلے جاتے ہیں. سو ہم کہتے ہیں کہ ان اے ماڈرن سوسائٹی کیریکٹرائزڈ بائی دا predominance of the secondary rather than primary relationships. ہم یہ کہتے ہیں کہ کچھ ریلیشن شپ جیسے ہم فیملی اسٹرکچر کو دیکھتے ہیں تو بایولوجیکلی یو ہیو سم لائک پیرنٹس ہیں, آپ کے سبلنگز ہیں, ٹھیک ہے, آپ کا جو پرائمری اسٹرکچر ہے یا پرائمری ریلیشن شپ ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. سو دیر آر سم سوشیوپیتھ, اور سوشیوپیتھی میں ہم دیکھتے ہیں کہ دیر آر سم سوشل ریلیشن شپ ود پیپل. سو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم خیال لوگوں کے ساتھ دوستی ہو جانا, ان کے ساتھ گروپس بنا لینا, اور اس گروپ کے انڈر جو ہے وہ آپ کوئی مخصوص قسم کی ایکٹیویٹیز شروع کر دیں. اگر نیگیٹو مائنڈ رکھنے والے لوگ گروپنگ کر لیتے ہیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دیر آر اے بگ یو کین سے گیم گوئنگ آن, اینڈ لوگ جو ہیں وہ گینگس بنا لینا اور پھر اسی طرح کے کرمنل ایکٹیویٹیز میں چلے جانا, اور کرمنل ایکٹیویٹیز میں بڑھتے بڑھتے اس لیول تک پہنچ جانا کہ ان کو یہ بات بھول جاتی ہے کہ ان کے جو لوڈ ون ہیں یا ان کا جو پرائمری سرکل ہے یا پرائمری ریلیشنس ہیں وہ بھی اس سے افیکٹ ہوتے ہیں. یعنی دا پیپل ہو آر انڈلجڈ ان کرائم دے بیکم یو کین سے دے بیکم ویری ویری سیلفش, دیٹ انہیں صرف اپنی ذات کی فکر ہے اور انہیں اپنے سے ریلیٹڈ جو پرائمری ریلیشنز ہیں ان کی کوئی ان کو فکر یا ان کو ان کی کوئی بھی ضرورت نہیں رہتی. سو میں پھر یہی کہوں گی کہ کرائم جو ہے وہ معاشرے میں صرف اسی لیے آتا ہے کہ آپ کی جو ذہن کی سوچ ہے وہ آپ کو لیڈ کر لیتی ہے, اور سم ٹائمز معاشرے کے کچھ قوانین یا رولز بھی آپ کو جو ہے وہ اس طرف مولڈ کر لیتے ہیں. فردر مور ہم دیکھتے ہیں کہ ریسرچز ہمیں یہ کہتی ہیں, ریسرچز سے یہ بات پروفڈ ہے کہ جو سائیکوپیتھی ہے وہ اور جو سوشیوپیتھی ہے دے آر دا میجر فیکٹرز who are becoming the source of crime in the society. انڈیویجولی بھی لوگ اس طرف موو کر جاتے ہیں, گروپس میں بھی اس طرف موو کر جاتے ہیں. ہم یہ بالکل نہیں کہہ سکتے کہ کون سا ایج گروپ جو ہے وہ زیادہ اس طرف مڑتا ہے, کون سا جو جینڈر ہے وہ اس طرف زیادہ موو کرتا ہے. قطع نظر اس کے ہم ہیومن بینگ کی بات کریں گے, سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ ڈیوینسز کی طرف اور کرائم کی طرف
چلے جاتے ہیں. فردر مور ہم اس لیکچر کو آگے بڑھاتے ہیں اور ہم نیکسٹ جو بات کریں گے, یہ جو میں نے کچھ پیراگرافس جو ہیں وہ آپ کے لیے چھوڑ دیے ہیں, سو گو فار دیٹ. یہ ایک کیس اسٹڈی ہے, اس کی سیلف اسٹڈی آپ نے خود کرنی ہے. ڈیوینس اینڈ کنٹرول. ڈیوینس کیا ہے, واٹ ایگزیکٹلی دا ڈیوینس از اینڈ واٹ از دا ریلیشن شپ بٹوین ڈیوینس اینڈ کرائم. ٹھیک ہے, ابھی تو ہم نے کرائم کی بات کی کہ کرائم جو ہے وہ کیا ہے اور کرائم وجود میں کیوں آتا ہے. اکارڈنگ ٹو دا سوشیولوجسٹ ولیم گریہم سمر, انہوں نے ڈیوینس کے بارے میں کہا, ڈیوینس از اے وائلیشن آف اسٹیبلشمنٹ کانٹیکسچل کلچرل اور سوشل نارمس. مینس آپ جب کوئی کرمنل ایکٹیویٹی کرتے ہیں, سو یو آر گوئنگ ٹو کراس دا لمٹس. ٹھیک ہے, آپ کے لیے کچھ لمٹس بنائی ہیں سوسائٹی کے اندر سروائیول کے لیے. دیر آر سم لمٹس. اف یو آر کراسنگ دیز لمٹس دیٹ مینز یو آر ڈوئنگ اے کرائم, رائٹ. سو معاشرے کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب قوانین سیٹ کیے تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی حد کو کراس مت کرو, اور ایون اللہ کی بنائی ہوئی حدوں کے قریب نہ آؤ, اور اگر تم ان حدوں کے قریب آؤ گے تو یقیناً تم بھٹک جاؤ گے. سو ہم یہ کہتے ہیں کہ سیم وہی لا سوسائٹی کے اندر امپلیمنٹ کیا گیا اور کہا گیا کہ یہ جو آپ کے لیے حدود بنائی ہیں, یہ جو لا بنایا ہے, اس کو آپ نے فالو کرنا ہے, نہ کہ اس کو توڑنا ہے. سو ان دا سوسائٹی آف پاکستان, اف یو آر فوکسنگ دا سوسائٹی آف پاکستان, تو یہاں پہ بہت سارے رولز جو ہیں وہ بریک کیے جاتے ہیں. ٹین ایجرز آل اوور دا ورلڈ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ اکثر یہ کہتے ہوئے ہمیں سنائی دیتے ہیں, اسپیشلی ہم پاک و ہند کی بات کریں, بر صغیر کی بات کریں, تو کہا یہ جاتا ہے کہ رول تو بنائے ہی توڑنے کے لیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن ایکچولی ہم یہ کہتے ہیں کہ رولز آر میکنگ جسٹ فار دا سیفٹی آف دا ہیومن بینگس. جو قوانین بنائے جاتے ہیں وہ اصل میں ہماری ہی سیفٹی کے لیے بنائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, سو ہم کہتے ہیں کہ ڈیوینس کیا ایک رویہ ہے جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ جو اسٹیبلشڈ رولز ہیں, جو کلچرل رولز ہیں, جو نارمس ہیں, جو بلیوز ہیں, ٹھیک ہے, فوک ویز ہیں, اور اسی طرح سے فردر مور. سو یہ جتنے بھی نارمز ہیں, ایدر دیٹ از کلچرل اور سوسائٹل, ان کو توڑنا, ان کو وائلیٹ کرنا ایکچولی ڈیوینس کہلاتا ہے. سو moreover there are the serious moral injections or the taboos that are badly recognized in the society. ہم کہتے ہیں نا ہمارے ارد گرد بہت سارے ٹیبوز ہیں, بہت ساری یو کین سے اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ ڈیولپ ہو چکی ہوئی ہیں, لوگوں کے اسٹیریو ٹائپس بن چکے ہوئے ہیں, جس میں یہ کہا جاتا ہے دیٹ کنفائڈ دا لاز آر نارمس آر اسپیسیفائڈ ان دا ایکسپلسٹ کوڈ اینڈ انفورسڈ بائی دا گورنمنٹ باڈیز. سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جو قوانین بنے ہوئے ہیں یہ گورنمنٹ کی طرف سے انفورس کیے گئے ہیں اور ان کو توڑنا تو فرض ہے. ٹھیک ہے, جیسے کہ سرخ بتی پر گاڑی کو بھگا کے لے جانا کوئی کسی قسم کی وائلیشن آف رول نہیں سمجھا جاتا. A crime is therefore an act of deviance that break not only a norm. یہ صرف نارم ہی بریک نہیں کر رہے ہوتے بلکہ ہم لاز بھی بریک کرتے ہیں, جیسے مثال میں نے آپ کو دی. So deviance can be a mirror as picking one's nose in public or as major as committing murder. یعنی کہ رول کو بریک کرنا بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی کا مرڈر کرتے ہیں. فردر مور یہ 1994 میں ایک ریسرچ جو ہے وہ ہوئی, جان ہیگن نے یہ ریسرچ کی اور انہوں نے کہا دیٹ پرووائڈس ٹائپولوجی ٹو کلاسیفائی دا ڈیوینٹ ایکٹ ان ٹرم آف دیئر پرسیوڈ ہارمفلنس, دا ڈگری آف کنسنسس concerning the norms violating and the severity of the response to them. The most serious act of deviance are a consensus crime about which there is near
ignominious public agreement, act like murder or the sexual assault are generally regarded as normally intolerable. ٹھیک ہے. یو کین سے دیٹ از این انجسٹس. ہم کہتے ہیں کہ برے سے برا کام, غلط سے غلط کام, ٹھیک ہے, جو ہے وہ سوسائٹی کے اندر پھر اکر ہوتا ہے. کانفلکٹس آف کرائم اینڈ دا سوشل ڈیوینٹس, دیر آر سو مینی تھنگس, ٹھیک ہے, پریویلنگ ان دا سوسائٹی. سو سوشل ڈیوینٹس لائک رائڈنگ دا اسکیٹ بورڈس, ٹھیک ہے, اور دا سائڈ واکس اوور نائٹ. یعنی میں اب مثالیں اس کی دینے شروع کروں تو دیر آر سو مینی ایگزامپلس. ہمیں کہتے ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ گاربیج جو ہے وہ مین جی ٹی روڈ پہ پھینک دیا ہے, یا جانوروں کو جی ٹی روڈ پہ کھلا چھوڑ دیا ہے, یا آپ نے کوئی سگنل توڑ دیا ہے, یا آپ نے جو ہے وہ ڈرائیونگ کے کسی بھی جو لا بنا دیے گئے ہیں ان کو فالو نہیں کیا ہے, یا آپ نے گلی کی اسٹریٹ لائٹ کو توڑ دیا ہے, ٹھیک ہے. ہم ان چیزوں کو نا بالکل بھی کرائم نہیں سمجھتے. ایکچولی لا کو بریک کرنا نہیں سمجھا جاتا. یہ ایک ہم کہتے ہیں کہ بہت ہی عام فہم بات ہے. ہم یہ جو آپ کے سامنے نوٹس ہیں یہ پرٹیکولرلی کیونکہ ایک مخصوص جو ہے وہ سوسائٹی کے حوالے سے اٹھائے گئے ہیں, تو اس میں آپ کو زیادہ امریکہ اور کینیڈا کی ایگزامپلس ملیں گی. سو گو فار دیٹ. ہم نارتھ امریکہ کی مثالیں اور امریکہ کی اگر لے بھی لیتے ہیں, سو کیونکہ وہاں پہ جو قوانین امپلیمنٹ کیے گئے ہیں, جو لاز امپلیمنٹ کیے گئے ہیں, وہ دیز آر دا موسٹ ریلیونٹ ٹو دا سوسائٹی آف مدینہ. اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ پھر ان رولز کو کوشچن بھی کیا جاتا ہے, اور ان رولز کو اگر کوئی فالو نہیں کرتا تو ان کو پھر سزاؤں کی طرف بھی لے جایا جاتا ہے. سو اس لیے میں نے اس کیس اسٹڈی کو آپ کے سامنے رکھا ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح سے 1963 بیکر نے اس کی ڈیفینیشن کی ہے, ٹھیک ہے, اور کیس اسٹڈی جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کی ہے. ہم کہتے ہیں کہ دیر آر سو مینی رولس, ہم کہتے ہیں کہ موجود ہیں یہاں پہ سائبر کرائمس موجود ہیں ہمارے یہاں. ہم اگر چلے جاتے ہیں ٹورڈز رائٹنگ کی فیلڈ کے اندر تو وہاں پہ کاپی رائٹس کا ایک معمہ ہمیں نظر آتا ہے. پھر ہم آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں تو یعنی ہر فیلڈ کے اندر دیر آر سم ڈیوینسز کہ ہم لا تو بناتے ہیں, قوانین تو موجود ہیں, لیکن ان قوانین کو ایز اٹ از فالو نہیں کیا جاتا. یہاں پہ آپ کو جو ہے وہ ایک ایگزامپل نظر آ رہی ہے میریجوانا, ٹھیک ہے. میریجوانا ہیز دا افیکٹ آف ڈرائیونگ دا یوزر کمپلیٹلی انسینس. کینیڈا کی ایگزامپل دی جا رہی ہے, اس کو ضرور پڑھیے گا. دیٹ از ریلیٹڈ ٹو دا ڈرگ یوزرز, اور وہاں پہ میریجوانا از اے ڈرگ جسٹ لائک جیسے کوئی چرس پیتا ہے, چرس کی طرح کی ہوتی ہے. سو لوگ اس کو کنزیوم کرتے ہیں, اور یہ اتنا زیادہ ایک شخص کو متاثر کرتی ہے کہ وہ ڈرائیو پراپرلی نہیں کر پاتا اف وہ ڈرگ ایڈکٹڈ ہے اور وہ میریجوانا لیتا ہے, اور اس کنڈیشن میں وہ سڑک پہ نکلتا ہے, اور اگر اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو دا اسٹیٹ از ناٹ رسپانسبل فار دیٹ, ٹھیک ہے. اور دوسری طرف جو ہے یہ ایک جرم ہے, یعنی کہ آپ جو ہے وہ کوئی بھی ڈرگ لے کے تو آپ ڈرائیونگ سیٹ پہ نہیں بیٹھ سکتے. اگر آپ بیٹھتے ہیں اور اس میں کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو یو آر ڈکلیئر گلٹی, اور آپ کو اس کی سزا ملے گی. اس کے اندر کوئی بھی کسی قسم کی ایمپتھی آپ کو نہیں دی جاتی. سو یہ کلیئر رولز ہیں جو کہ فالو کیے جاتے ہیں. سو دیٹ از ڈیوینس, ٹھیک ہے. آگے پاکستان کے اندر بھی آپ مثالیں اس کی بہت ساری لے سکتے ہیں. سو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ قوانین تو ہیں لیکن ان کو فالو کرنے والے لوگ نہیں ہیں, ان کو فالو پراپرلی نہیں کیا جاتا. Furthermore, there are some different examples, different case studies ہیں. سو آپ کا جو مینٹل لیول ہے اس کو براڈ کرنے کے لیے تو میں نے یہاں پہ ان چیزوں کو ڈالا ہے, ٹھیک ہے. جیسے مثال میں آپ کو سوشل انجسٹس کی دے رہی ہوں, سوشل انٹریکشنس کی دے رہی ہوں, مثالیں آپ کو ڈرگ یوزیج کی دے رہی ہوں. دیر آر سم ہومو سیکچولیٹی ایگزامپلس دیئر, ٹھیک ہے, جو کہ مذہب میں بھی حرام قرار دیا ہے اور جو کہ سوسائٹی کے اندر بھی بہت ہی زیادہ ناپسندیدہ سمجھا جاتا ہے. پاکستان کے اندر چونکہ ایک اسلامک کنٹری ہے تو یہاں پہ اس چیز کو بھی روکا جاتا ہے, نگلیکٹ کیا جاتا ہے. اس وقت ہم دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر یہ قرض بہت زیادہ پھیلنا شروع ہو گیا ہے. مرد کی مرد کے ساتھ اٹریکشن اور عورت کی عورت کے ساتھ اٹریکشن, ٹھیک ہے, اور یہ ایک مرض کی طرح نا چپکتا جا رہا ہے. اور یہ وہ گناہ ہے جو کہ لوط علیہ السلام کی قوم نے کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب بھیجا. سو ہمیں ان چیزوں سے
اپنے آپ کو بچانا چاہیے یا اس کے ساتھ اس سے نفرت کرنی چاہیے ڈیفینیٹلی. اور ایسی چیزیں جو ہیں وہ ان کی اگر کہیں پہ پروموشن ہوتی ہے تو اس کو روکنا چاہیے. سو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر بھی ایک مخصوص لابی ہے جو کہ خواتین یا عورت مارچ کی طرف چلی گئی اور خواتین کو یوز کرنا شروع کر دیا اور ان کو اس پروٹیکشن سے باہر نکالنے کی کوشش جو کہ نارملی اسلام نے اس کو پروٹیکشن دی ہے, اس پروٹیکشن سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لبرلائزیشن کی طرف لوگوں کو لے کے جایا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, نیگیٹو تھنکنگ کے سارٹ آف تھنکنگ کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے. مغرب میں جو عورت کے ساتھ سلوک ہوتا ہے, مشرق کی عورت کو بھی مغرب کی عورت جیسا بنایا جا رہا ہے. اس طرح کی بہت ساری ایکٹیویٹیز جو ہیں. سو یہ تمام چیزیں ایکچولی اسٹوڈنٹس کرائم کے زمرے میں جاتی ہیں اور ان کے لیے لاز موجود ہیں, ان کے لیے قوانین موجود ہیں, ڈیوینس موجود ہیں سوسائٹی کے اندر, لیکن یہ ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ تھوڑی سی ویک ہے. فردر مور ہم آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں جی سوشل کنٹرول کی. یہ تمام جو کیس اسٹڈیز ہیں, ڈفرینٹ کیس اسٹڈیز ہیں ود دا ڈیٹس, تو یو کین فالو دیٹ رائٹ. اس کو آپ نے ایک اگر گو تھرو کر لیا تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ اس سے ہونے والا ہے. فردر مور ہم بات کرتے ہیں سوشل کنٹرول کی. ہم نے دیکھا کرائم کیا ہے, ہم نے دیکھا کہ کرائم کو روکنے کے لیے لاز موجود ہیں. سوشل کنٹرول ایکچولی کیا ہے؟ وین اے پرسن وائلیٹس اے سوشل نارم, ٹھیک ہے, ایک شخص اگر کوئی سوشل نارم توڑتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اے ڈرائیور کاٹ اسپیڈنگ کار ریسیو اے اسپیڈنگ ٹکٹ. ایک شخص اگر اسپیڈ لمٹ کو توڑتا ہے, ٹھیک ہے, موٹر وے پہ جیسے 120 پر کلو میٹر آپ کو کہا گیا کہ چلائیں, اور ایک شخص جو ہے وہ 150 کلو میٹر پر آور کے حساب سے گاڑی کو چلا رہا ہے, ٹھیک ہے, اس کا ہو گیا چالان, اس کو ایک اسپیڈنگ چالان جو ہے وہ دے دیا گیا. دیٹ از واٹ دا وے ٹو کنٹرول دیٹ کرائم. وہ جو اس نے توڑا ہے رول, اس کو کنٹرول کرنا. اے اسٹوڈنٹ ہو ٹیکسٹس ان کلاس گیٹس اے وارننگ فرام دا پروفیسر. ایک جو بچہ ہے وہ کلاس روم میں بیٹھا ہے اور وہ میسیجنگ کر رہا ہے, اور جس کی طرف سے جو پروفیسر کی طرف سے اس کو وارننگ دی جاتی ہے کہ ڈونٹ ڈو دس. یہ وارننگ اینڈ آرڈرڈ بلیچنگ لاؤڈلی ان اوائڈڈ. یہ جتنی بھی اگزامپلس میں نے دی, یعنی کہ ایک شخص نے جو ہے وہ ریڈ سگنل توڑا, ایک شخص نے جو ہے وہ اوور اسپیڈنگ کی, اسٹوڈنٹ نے کلاس میں بیٹھ کے موبائل فون یوز کیا, ایک ایڈلٹ نے, ٹھیک ہے, آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایڈلٹ جو ہے وہ ایک مخصوص لیول تک نہیں جا سکتا, اس کے اوپر کچھ باؤنڈریز ہیں, اس نے وہ توڑنے کی کوشش کی. ایک آڈیٹڈ فرم نے اپنی رپورٹ جو ہے وہ بائسنس کے ساتھ بنائی. ایک پولیس آفیسر نے اپنے بیٹے کو پروٹیکشن دی, ٹھیک ہے. ایک لائر نے غلط بیانی کر کے کیس کو جج سے جیت لیا, ٹھیک ہے. ایک جج نے غلط فیصلہ دیا. یہ تمام چیزیں اصل میں کیا ہیں؟ کرائمس ہیں. لیکن جب ایک شخص نے غلط کام کیا تو اس کو وارننگ دی گئی, ٹھیک ہے, کلاس میں فون یوز کیا تو وارننگ از واٹ دا وے ٹو کنٹرول دا سوسائٹی. ڈرائیور نے سگنل توڑا یا اوور اسپیڈنگ کی اور اس کو چالان ہوا, یہ چالان سوشل کنٹرول کا ایک طریقہ ہے, ٹھیک ہے. ایک شخص نے غلط فیصلہ دیا, اس کے اگینسٹ عدالت میں جا کے اس کو چیلنج کیا گیا, یہ ہے سوشل کنٹرول کا طریقہ. یعنی کہ کچھ قوانین موجود ہیں جو کہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز جب ہوتی ہیں تو ان کو روکنے کے لیے بنائے جاتے ہیں. ایک شخص نے کسی دوسرے کی, سپوز آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, تو میں یہ کہوں کہ کسی کی ویڈیو بنائی اور اس کو سوشل میڈیا پہ ڈال دیا تو اس نے سائبر کرائم کیا, اور اس کی اپلیکیشن بھی فارورڈ کی جاتی ہے, ٹھیک ہے. فردر مور ہم کہتے ہیں کہ اس کی کچھ سینکشنز ہیں, ٹھیک ہے, پازیٹیو سینکشنز بھی ہیں, نیگیٹیو سینکشنز بھی ہیں, جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ امپلیمنٹ کی جا سکتی ہیں. پنشمنٹس ہیں اس کی, ٹھیک ہے, پنشمنٹ دی جاتی ہے اس کرائم سے اس کو بری ذمہ کرانے کے لیے, جیسے کہ پینلٹی ڈالی جاتی ہے ان دی شیپ آف چالان. پینلٹی ہے جو کہ آپ نے پے کی اور آپ اس سے بری ذمہ ہو گئے. اسی طرح سے کسی شخص نے کسی دوسرے کی انسلٹ کی اور اس کو اریسٹ کر لیا گیا, کسی کو قتل کر دیا تو اس کو اریسٹ کر دیا گیا, اریسٹ کیا اور اس کو موت کی سزا دے دی گئی, اریسٹ کیا اور اس کو
اس کے اوپر جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ انویسٹیگیشن کی گئی اور وہ گلٹی ثابت نہیں ہوا اور اس کو آزاد کر دیا گیا. یہ تمام جتنے بھی پروسیجرز ہیں اسٹوڈنٹس یہ بنائے جاتے ہیں کس لیے؟ ٹو کنٹرول دا سوسائٹی. سو اس کو ہم اوور آل سوشل کنٹرول کا نام دیتے ہیں. اچھا یہاں پہ کچھ سینکشنز کی بات ہوئی ہے. سوشل سینکشنز ہیں تو دیر آر سم فارمل سینکشنز اینڈ انفارمل سینکشنز. Sociologists are classify the sanctions as formal and informal, although shoplifting, a form of social deviance, may be illegal. There are no laws dictating the proper way to, you can say, scratch one's nose. ٹھیک یعنی آپ کسی کے بھی نوز تک نہیں پہنچ سکتے. So it doesn't mean that picking your nose in the public won't be punished. ٹھیک instead you will encounter informal sanctions. Informal sanctions merge into face-to-face social interaction. For example, wearing flip-flop to an opera or swearing loudly in the church may draw the disapproving look or even verbal you can say. ابھی ہم کہتے ہیں سپوز میں کرنٹ ایگزامپل آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں ایس او پیز کی کہ ایس او پیز جو ہیں وہ فالو کیے جائیں جی. ٹھیک ہے ایس او پیز فالو کیے جائیں معاشرے کے اندر جو ہے وہ کیونکہ کرونا کی صورتحال ہے کووڈ-19 بہت زیادہ پھیل رہا ہے اور آپ جو ہے وہ ایس او پیز کو فالو کریں. اگر کوئی ایس او پیز فالو نہیں کرتا تو اس کو روک کے اس کو کہا جائے کہ ڈو دیٹ. ٹھیک ہے سو دس از سم تھنگ انفارمل. اینڈ فارمل سینکشن آن دا ادر ہینڈ ویز آفیشیلی ریکگنائزڈ اینڈ انفورس دا نارمس وائلیشن. اگر کوئی نارم کو وائلیٹ کرتا ہے تو آفیشیلی اس کو کہا جائے کہ ڈونٹ گو فار دیٹ. فردر مور ہم آگے بڑھتے ہیں. فارمل سینکشن کے اندر سم پینل سوشل کنٹرول ہے, کمپنسیٹری سوشل کنٹرول ہے. ٹھیک ہے اسی طرح سے تھیوریٹیکل ہے, اسی طرح سے فردر مور. سو اب ہم فردر ان کو ڈسکس کرتے ہیں ون بائی ون کہ یہ تمام چیزیں کیا. اوکے اسٹوڈنٹس ہم لوگوں نے جو ہے وہ ڈیوینس اینڈ سوشل کنٹرول کی بات کی. یہاں پہ آپ کو جو ہے نا وہ اس سیکشن کے اندر دیر آر سم شارٹ کوشچنس. اس میں آپ کو ڈیوینس اینڈ کنٹرول کا ایک شارٹ کوشچن ملے گا, تھیوریٹیکل اینڈ پراسپیکٹیو اینڈ ڈیوینس اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے, کرائم اینڈ لاء کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اور فردر مور ہمیں ایک کوئز نظر آ رہا ہے جس میں ڈیوینس اینڈ کنٹرول کے حوالے سے کوئز ہے, تھیوریٹیکل پراسپیکٹیو اینڈ ڈیوینس کے حوالے سے ایک آپ کو کوئز یہاں پہ نظر آ رہا ہے, اینڈ کرائم اینڈ لاء کے حوالے سے نظر آ رہا ہے. شارٹ آنسرس اینڈ ڈیوینس اینڈ کنٹرول کیا ہوتا ہے, تھیوریٹیکل پراسپیکٹیو آف ڈیوینس کیا ہوتا ہے, اینڈ کرائم اینڈ لاء کیا ہے. سو ان کو آپ نے جو ہے وہ چیک لسٹ میں ڈال دینا ہے, چیک کرنا ہے. اور امید ہے کہ یہ چیزیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں یہ آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی. یہاں پہ یہ جو نوٹس ہیں یہ آلموسٹ 20 پیجز کے اوپر مشتمل ہیں. ان کی آپ نے جو ہے وہ کیونکہ موسٹ آف دا ٹائم اس میں میں نے جو ہے وہ کیس اسٹڈیز کو پٹ کیا ہے, سو آپ کیس اسٹڈیز کو اسٹڈی کیجیے گا. اور نیکسٹ کلاس کے اندر انشاءاللہ میں آپ لوگوں سے کوشچنس کروں گی اور ان کوشچنس کے آپ لوگوں نے مجھے رسپانسز دینے ہیں بیکاز آف دیٹ اسٹڈی. انشاءاللہ آپ کے جو کانسیپٹس ہیں وہ کلیئر ہو چکے بھی ہوں گے اور آپ مجھے اس کے رسپانس جو ہے وہ ضرور دیں گے. تھینکس اے لاٹ. اللہ حافظ.